سلجوقی سلطنت وہ عظیم اسلامی سلطنت جس نے مشرق سے مغرب تک اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ انہی کے دور میں عالم اسلام کو ایک ایسا ہیرو ملا جس نے صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین کا اصل نام یوسف تھا۔ وہ 1137 میں تکریت عراق میں پیدا ہوا۔ ان کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا جو اصل میں کرد نسل سے تھے، اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک اور بہادر شخص تھے۔ جب صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تو نجم الدین ایوب نے تکریت چھوڑ کر موصل کا رخ کیا، جہاں ان کے خاندان نے سیاسی و عسکری اثر قائم کیا۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح تھا، مگر ان کی تربیت قرآن، حدیث اور جنگی فنون کے ساتھ ہوئی۔ وہ ایک نیک دل، متواضع اور ذہین بچہ تھا۔ صلاح الدین نے نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ نور الدین ایک متقی، بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے صلاح الدین میں وہ قائدانہ صفات دیکھیں جو کسی عظیم جنرل میں ہونی چاہیے۔ نور الدین زنگی نے اپنے کمانڈر شیرکو کو مصر روانہ کیا تاکہ وہاں کے سیاسی حالات قابو میں لائے جا سکیں۔ صلاح الدین بھی اس مہم کا حصہ تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب ان کے لیے دروازے کھلنے لگے۔ جب شیرکو کا انتقال ہوا تو نور الدین نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ وہ وقت آیا جب ایک نوجوان سپاہی سلطنت کا وزیر بنا۔ صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو خلافت عباسیہ کے تحت دوبارہ متحد کیا۔ ان کا مقصد امت مسلمہ کو ایک مرکز پر لانا تھا۔ صلاح الدین اب مصر کے سلطان بن چکے تھے، مگر ان کا دل ابھی مطمئن نہیں تھا۔ ان کی نظر بیت المقدس پر تھی، جو اب بھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے فوجی اصلاحات کیں، نئی فوجیں بنائیں اور علماء و عوام کو تیار کیا کہ وقت آ چکا ہے بیت المقدس آزاد کروانے کا۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ بیت المقدس کی فتح صرف طاقت سے ممکن نہیں، اتحاد سے ہوگی۔ انہوں نے مختلف مسلم ریاستوں سے اتحاد قائم کرنے کی کوششیں کیں اور آہستہ آہستہ شام، حلب اور موصل کو ایک پرچم تلے لایا۔ صلاح الدین نے کریک کے قلعے کا محاصرہ کیا، جو رینالڈ آف شاتھیلیوں جیسے صلیبی رہنما کا گڑھ تھا جو حاجیوں پر حملے کرتا تھا۔ یہ محاصرہ صلاح الدین کی عدل و حکمت کا نمونہ تھا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے لوٹے، یہاں تک کہ مدینہ پر حملے کی دھمکی دی۔ یہ صلاح الدین کے صبر کا آخری کنارہ تھا۔ صلاح الدین نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور سب کو بتا دیا، حطین کی جنگ نزدیک ہے۔ 4 جولائی 1187 حطین کا میدان، جہاں ایک طرف صلیبی لشکر اور دوسری طرف صلاح الدین کی فوج، سورج کی روشنی اور پیاس نے صلیبیوں کو کمزور کر دیا۔ یہ ایک زبردست فتح تھی۔ صلیبی فوج تباہ ہو گئی۔ بادشاہ گے لوزگنان قید اور رینالڈ کو قتل کر دیا گیا۔ بیت المقدس کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اب بیت المقدس صلاح الدین کے قدموں کے نیچے تھا۔ انہوں نے شہر کے قریب خیمہ لگایا اور عوام کو اطمینان دلایا کہ ہم انتقام نہیں، عدل لائیں گے۔ 2 اکتوبر 1187 جمعے کا دن صلاح الدین نے بیت المقدس بغیر خون خرابے کے فتح کیا۔ صلیبیوں کو امن دیا گیا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا گیا۔ صلاح الدین نے وہ مثال قائم کی جس پر دنیا آج تک حیران ہے۔ عیسائیوں کو امن دیا، گرجا گھروں کو محفوظ رکھا اور بیت المقدس کو ہر مذہب کے لیے مقدس جگہ قرار دیا۔ اب دنیا صلاح الدین کے عدل، رحم اور بہادری کی گواہی دینے لگی تھی۔ وہ نہ صرف ایک سلطان بلکہ انسانیت کا محافظ بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بیت المقدس کی فتح کی خبر پوری اسلامی دنیا میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بغداد سے دمشق تک، قاہرہ سے غرناطہ تک، ہر در و دیوار یا حی علی الجہاد کی صدا سے گونج اٹھی۔ وہ اب صرف ایک جنرل نہیں تھے بلکہ ایک علامت بن چکے تھے، اتحاد، غیرت اور ایمان۔ یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ پوپ گریگری ہشتم نے تسڈ کروسیڈ کا اعلان کیا۔ جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں نے صلاح الدین کے خلاف لشکر کشی کی تیاری شروع کر دی۔ اب تاریخ کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک قریب تھی۔ صلاح الدین بمقابلہ رچرڈ شیردل صلیبی لشکر عکا کے ساحل پر اترے۔ صلاح الدین نے شہر کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن کی تعداد اور ساز و سامان زیادہ تھا۔
یہ جنگ مہینوں تک جاری رہی اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ صلاح الدین اور رچرڈ میں کئی اختلافات تھے، مگر ایک بات طے تھی: احترام اور شجاعت۔ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے ذاتی طور پر طبیب اور پھل بھیجے۔ رچرڈ نے کہا، صلاح الدین دشمن ہے، مگر وہ سب سے بہتر دشمن ہے جس کا سامنا ہو۔ جنگ کے بعد دونوں رہنماؤں نے صلح کا معاہدہ کیا۔ عیسائی یاتریوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت دی گئی اور مسلمانوں کو اپنا اقتدار برقرار رکھنے کا حق دیا گیا۔ یہ معاہدہ سیاسی تدبر اور انسانیت کی مثال بن گیا۔ جنگوں سے تھک چکے تھے، مگر ایمان سے لبریز۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہے، تو جواب آیا، میرے کفن کے سوا کچھ نہیں بچا۔ 4 مارچ 1193 دمشق، صلاح الدین ایوبی نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ وہ جو ہزاروں کا قائد تھا، خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ مساجد، بازار اور قلعے رو رہے تھے کیونکہ سلطان الاسلام رخصت ہو گیا۔ صلاح الدین کو جامع مسجد دمشق کے قریب دفن کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا وہ خواب جس میں اس نے سلیب کو گرتے دیکھا تھا، بالآخر صلاح الدین نے سچ کر دکھایا۔ عیسائی مورخین نے بھی اعتراف کیا، اگرچہ وہ ہمارا دشمن تھا، مگر وہ شرافت، بہادری اور انصاف کا پیکر تھا۔ صلاح الدین صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ تاریخ کا عظیم انسان تھا۔ صلاح الدین کا پیغام آج بھی زندہ ہے: ایمان، اتحاد اور انسانیت۔ وہ بتا گئے کہ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو صلاح الدین ایوبی کی یہ داستان پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سلطانز اور ایمپائرز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اسلامی تاریخ کے مزید ناقابل فراموش ہیروز سے بھی واقف ہو سکیں۔